الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو ایک حسن دیا ہے، ایک جمال دیا ہے، ایک خوبصورتی دی ہے، اور جو اس کی اپنی فطری خوبصورتی ہوتی ہے وہی اس پہ اچھی بھی لگتی ہے اور اسے جھجتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطری خوبصورتی دی ہے، یہ فطری خوبصورتی کسی تزئین و آرائش کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بناوٹ بنائی ہے، جس بناوٹ سے اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا، اور یہی انسان اپنی فطری خوبصورتی، فطری جمال کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ جب یہ فطری جمال، فطری خوبصورتی سے ہٹ کر کوئی فیشن کرتا ہے تو اس فیشن میں بظاہر تو اسے اپنا آپ خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن جو فیشن، جو میک اپ فطرت کے خلاف ہو، جو میک اپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرے، اس میں اس انسان کی بدصورتی ہوتی ہے، خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے درختوں، سبزیوں کو ہرے رنگ سے خوبصورت بنایا ہے، سبز رنگ سے خوبصورت پیدا کیا ہے، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بخشی ہے، اور درختوں کو، پتوں کو اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ دے کر خوبصورت بنایا ہے۔ اسی طرح پانی کو اللہ تعالیٰ نے نیلا پیدا فرما کر خوبصورت بنایا ہے، اور ہر پھل اپنے رنگ میں، اپنے کلر میں خوبصورت لگتا ہے۔ جو فطری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اسی میں وہ چیز، وہ مخلوق خوبصورت لگتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی ایک فطری خوبصورتی دے رکھی ہے، اور انہی خوبصورتیوں میں وہ خوبصورت بھی لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی ایک خوبصورتی دی ہے۔ اسلام سراسر خوبصورت ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین سراسر خوبصورت ہے، لیکن اس خوبصورتی میں پھر فرق ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیں، اسلام کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیں، اور وہ خوبصورتی کیا ہے؟ وہ ہے حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دین کے کچھ خلق ہوتے ہیں، اس کے کچھ خوبصورتیاں ہوتی ہیں۔ دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ حیا میں ہے۔ مسلمان جتنا با حیا ہوگا خوبصورت ہوگا، مسلمان عورت جتنی با حیا ہوگی وہ خوبصورت لگے گی، اور جتنا انسان بے حیا ہوتا جاتا ہے اتنا وہ بدصورت ہوتا جاتا ہے اور اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتا ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، ہمیں جو دین ملا ہے، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے،
یہ دین ہمیں ہر وہ بات سکھاتا ہے جو فطرت چاہتی ہے، اور انسانی فطرت حیا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی با حیا ہو، بے حیا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کچھ اوپر 70 حصوں کا نام ہے، کچھ اوپر 70 حصے ہیں ایمان کے۔ اور اس کو علماء کرام نے، سلف صالحین نے بڑے اچھے انداز میں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کچھ اوپر 70 حصوں کا نام ہے۔ فافضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ اور شعبہ ایمان کا وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی وہ کلمہ جس کلمے کی برکت سے انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل شعبہ ہے ایمان کا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شعبہ ایمان کا وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک شعبہ اور ایمان کا ایک حصہ قرار فرمایا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا اسی حدیث میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے ان 70 سے اوپر شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اب اس میں محدثین حضرات پہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں محدثین حضرات۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جب 70 سے اوپر شعبے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، قربانی ہے، صلہ رحمی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب میں بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کو بطور خاص کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ محدثین نے جواب دیا ہے کیونکہ حیا ایک ایسا شعبہ ہے ایمان کا جس سے ایمان اور اسلام کی اور مسلمان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ اسلام بھی خوبصورت ہوتا ہے اور ایمان بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ مسلمان بھی خوبصورت ہوتا ہے جس مسلمان میں حیا ہو۔ بے حیا انسان میں خوبصورتی نہیں ہوتی، بے حیا انسان کبھی اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا، بے حیا انسان کبھی شریف انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرافت انسان کو حیا پہ مجبور کرتا ہے اور حیا انسان کو شریف بناتا ہے۔ بے حیا شخص نہ شریف بن سکتا ہے، نہ شریف انسان بے حیا بن سکتا ہے۔ تو یہ ایمان کی خوبصورتی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب حیا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ انسان اللہ سے بھی حیا کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا کرے، انسان اپنے والدین سے بھی حیا کرے، انسان اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی حیا کرے۔ حیا کے پھر درجے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کاموں سے رک جاؤ، ان گناہوں سے رک جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ نہ کرو تو آپ اللہ تعالیٰ سے حیا کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کے منع کرنے کے باوجود آپ ایک کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حیا نہیں آتی، جس کی وجہ سے آپ کا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، اس کے باوجود وہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے، آپ میں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کا یہ مطلب ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے ہم رک جائیں، اور جن کا حکم فرمایا وہ ہم کریں۔ اور ہم یہ ذہن میں لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، دعائیں مغفرت کی ہیں، اور قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے امتی امتی پکاریں گے۔ تو ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی حیا کریں اور ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور لوگوں سے حیا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک ظاہری حیا ہے کہ ہم یہ جو کپڑے پہنتے ہیں یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں پہنتے، یہ پردے کے لیے پہنتے ہیں، ستر عورت کے لیے پہنتے ہیں۔ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ میرا جسم پورا ڈھکا رہے، میرا جسم پردے میں رہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اسلام زیادہ سے زیادہ پردہ، اسلام زیادہ سے زیادہ ستر عورت، اسلام زیادہ سے زیادہ حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ جو مردوں کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے، عورت کا پورا جسم چھپانا فرض ہے سوائے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے، باقی پورا جسم چھپانا، پورے جسم کا پردہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اور یہ حیا کی ایک قسم ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا اور بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، بڑوں کے سامنے بری باتیں نہیں کرنی، بری باتیں تو ویسے بھی نہیں کرنی، تو یہ بڑوں کا حیا ہے۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اب جتنے گناہ آپ کی جان اور آپ کے جسم، ظاہری جسم سے متعلق ہیں، ان گناہوں کا کرنا یہ حیا کے منافی ہے۔ بد نظری کرنا حیا کے منافی ہے، نامحرم عورتوں سے بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا یہ حیا کے منافی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کرنا، بدکاری کرنا یہ بے حیائی کا انتہائی درجہ ہے، پیک ہے بے حیائی کی، چوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، بطور خاص با حیا رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے عورتوں کو؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ نکلو۔ تبرج کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، اپنے آپ کو کسی پر ظاہر کرنا، تو عورتوں کا باہر نکلنا چونکہ ان کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ قرآن نے بطور خاص عورتوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ جاہلیت کی جو عورتیں تھیں ان کی طرح بغیر پردے کے، بغیر ضرورت کے ایسے سیر و تفریح کے لیے باہر نہ نکلا کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، عموماً دشمن فوج جب فتح حاصل کرتی ہے اور اپنے دشمن پر چڑھائی کرتی ہے اور غلبہ حاصل کرتی ہے تو وہ ان کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مال بھی لوٹتے ہیں اور ان کی عورتوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ یہ باطل دشمن، غیر مسلم دشمن کی یہ بہت بڑی عادت ہے، بری عادت ہے کہ جب وہ دشمن پر چڑھائی کرے اور فتح حاصل کرے تو وہ دشمن کا مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ ابھی حال کے چند بہت سارے واقعات ہیں کئی ملکوں کے کہ وہاں پہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ تو جب فتح مکہ کا موقع تھا تو مکہ کی تمام جو مشرک عورتیں تھیں وہ اپنے گھروں میں چھپ گئی، چونکہ ان کو اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اس ڈر سے چھپ گئے کہ ان کو ہم نے بہت ساری تکلیفیں دی ہیں، بہت اذیتیں دی ہیں، اب ان کو فتح حاصل ہو گئی، یہ آئیں گے تو ہماری عزتیں لوٹیں گے، نعوذ باللہ۔
تو وہ تمام عورتیں جو تھیں وہ گھروں میں اندر چھپ کر اور پیچھے سے اپنے دروازے وغیرہ بند کر دیے. کافی دیر ہو گیا، دوپہر ہو گئی، ظہر، مثال کے طور پہ اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج سمیت، صحابہ سمیت چڑھائی کر رہے ہیں. عورتیں ساری چھپ گئیں اور بہت کافی وقت تک وہ چھپے رہے، کافی دیر تک چھپے رہے. تو ان عورتوں نے بچوں کو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی غرض سے مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں اور یہاں اپنی فوج اپنے صحابہ سمیت آ رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی وہ ابھی آئے نہیں، جا کے ذرا پتہ کرو کیوں نہیں آئے، کیا کوئی افواہ تھی؟ تو بچے جب آئے انہوں نے دیکھا، واپس گئے اور اپنے عورتوں کے پاس، مستورات کے پاس، اور انہیں کہا کہ وہ تو کب کے آ چکے ہیں. کہا کہ اچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ان کی تلواریں تو نیام میں پڑی ہوئی تھی سائڈ پہ، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. عورتوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ایسی فوج اور ایسا دشمن چڑھائی کرے تو وہ گھروں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، سامان لوٹو، عورتوں کی عزتیں لوٹو. یہ کیسا دشمن ہے جو آیا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، حالانکہ فتح بھی حاصل ہو چکی ہے. تو اس وقت جو صحابہ تھے، جو وہاں کے مشرکین تھے، وہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے. تو عورتوں نے بھی آپس میں کہا کہ چلو ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں. تو سب برقعے میں اور جلباب میں، بڑی بڑی چادروں میں اپنے آپ کو چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو اپنی امیر، مثال کے طور پہ امیر بناؤ تاکہ میں اس سے بات کروں. تو ان سب نے ہندہ کو امیر بنایا. ہندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، عتبہ کی بیٹی ہے، شیبہ کی بھتیجی ہے. وہ عتبہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. اور ہندہ کا اپنے باپ کے قتل پر یہ دل میں ایک بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی کہ میں کسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لے لوں کہ انہوں نے میرے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں. انہوں نے اس کے لیے پھر وہ وحشی بن حرب غلام رکھا ہوا تھا اور اسے ٹرین کیا ہوا تھا. کہا کہ جب بھی مسلمان اور مشرکین کی لڑائی ہو، کفار کی لڑائی ہو، تو آپ کا ٹارگٹ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوگا، آپ نے صرف حضرت حمزہ کو قتل کرنا ہے. تو وحشی بن حرب کئی عرصے تک وہ ٹریننگ لیتا رہا اور اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا. جب جنگ احد کا وقت تھا تو یہ وحشی بن حرب بھی آ کر ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ میں کسی وقت بھی موقع پا کر حضرت حمزہ کو شہید کر دوں. بہرحال وہ واقعہ ان کا لمبا ہے. انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. پھر جب وہ لڑائی ٹھنڈی ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے تو کچھ وقت بعد جو ہے وہ آ کر اپنے اپنے عزیزوں کے اور اپنے فوج اور لشکر والوں کی لاشیں اٹھا کر لے جاتے تھے. تو لوگوں کے آنے سے پہلے حضرت ہندہ اور یہ وحشی غلام یہ آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، آنکھیں، دل، جگر، گردے سب کو نکال دیا اور لے گئے. اور وہاں پہ ان سب چیزوں کا ہار بنا کر ہندہ نے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ میرے باپ عتبہ کے قاتل کے جسم کے اعضاء ہیں. یعنی اتنی آگ بھڑک رہی تھی ان کے سینے میں بدلے کی. یہ حضرت ہندہ تھی. اس نے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ان کا ایمان، وہ کیسے ایمان لائے. وہ بھی بہرحال ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے وحشی تو ایمان لے آیا، تو معاف ہے، تجھ سے میں حضرت حمزہ کا بدلہ نہیں لیتا، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر. جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد آتی ہے.
تو یہ ہندہ جو تھی یہ بھی برقعے میں چھپی ہوئی، ایک اس ڈر سے کہ پردہ ضروری ہے، اور اس خوف سے بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ اپنے چچا حضرت حمزہ کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ تو ان عورتوں نے بھی حضرت ہندہ کو جو ہے اپنا امیر مقرر کیا کہ آپ جائیں اور ہماری طرف سے آپ بات کریں۔ تو حضرت ہند بھی ہے، ہندہ بھی ہے، بعض کتابوں میں حضرت ہند آیا ہے۔ تو یہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی پردے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ وہ پردے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچان رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان لائیں تو آپ ہم پر کیا شرائط لاگو کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو شرک نہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر فرمایا ولا تزنینا، زنا نہ کرو۔ میں اس لفظ کی وجہ سے میں نے پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تزنینا، اور زنا نہ کرو۔ تو وہ ہندہ جو ہے وہ ایک تو عقل مند بھی تھی اور دلیر عورت بھی تھی، فہم و فراست والی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، کیا کوئی شریف عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ قبیلہ کتنا شریف ہے اور ایسی بدکاری و زناکاری سے کتنا دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل۔ پھر فرمایا ولا تسرقنا، چوری نہ کرنا۔ تو ہندہ کے زبان سے نکل گیا کہ میرا خاوند ابو سفیان جو ہے وہ بخیل ہے اور کنجوس ہے، میں اس کے پیسے چھپا کر اپنی اولاد پہ لگا سکتی ہوں، یعنی یہ چوری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا۔ اب حضرت ہندہ کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں تو اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھی ہوں کہ میں کون ہوں، میں تو حضرت حمزہ کی قاتلہ ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں میرا خاوند ابو سفیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہندہ ہو، تو کانپنے لگ گئی، ڈر گئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک چور گھر میں گھسا اور چوری کر رہا تھا۔ جب اس نے چوری کی اور اس نے پورا وہ تھیلا بھر لیا اور دیوار کو پھلانگنے لگا، وہ پیچھے سے وہ گھر کا مالک اٹھا اور اس نے دیکھا اور اس نے چیخ ماری، وہ دوڑا تو اسے وہ پنڈ جو تھا جو اس نے بھرا ہوا تھا سامان سے، وہ پیچھے گر گیا اور وہ جو ہے چور وہ دیوار کے اس طرف گر گیا۔ صبح کو لوگ جس طرح عام ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ بیٹھ کے قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوا، چور ایسے آیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یار یہ چور نے سامان جب باندھا تو لے کیوں نہیں گیا، واپس کیوں پھینک دیا؟ کسی نے کہا کہ بھائی مالک نے پکڑا ہوگا، کسی نے کہا کہ بھائی مارا ہوگا یا چھوڑا ہوگا۔ یہ چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گیا، اب اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں بھئی میرے خیال میں ایسا ہوا تھا، کیوں واقعہ تو وہ خود ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں ایسا ہوگا کہ چور نے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہوگا اور اس کو باندھا ہوگا، اور جب وہ دیوار سے پھلانگنے لگا ہوگا اس وقت گھر کے مالک جو ہے اس نے آواز لگائی ہوگی، تو اس وقت جو ہے عین اسی وقت پنڈ جو تھا، جو سامان تھا، وہ گھر کے اندر گر گیا، میں باہر گر گیا۔ اب اس کی زبان میں باہر گر گیا۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ میرا خاوند ابو سفیان جو ہے وہ کنجوس ہے، وہ اپنے اولاد پہ نہیں لگاتے پیسے، تو میں ان کے پیسے چوری کر کے اپنے بیٹوں پر لگا سکتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان کی بیوی ہو، ہندہ ہو؟ تو وہ کانپنے لگے، ڈرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جو دوسری بات کی ہے عورت کے لیے، ولا تزنین، زنا نہ کرنا، کیونکہ زنا بے حیائی کی بنیاد بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ بے حیائی کی انتہا جو ہے، ایک شخص یا ایک عورت بے حیائی کے انتہائی درجے پہ کب پہنچتی ہے؟ جب وہ زناکاری و بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلا جو جملہ فرمایا کہ تم نے کہ شرک نہیں کرنا، اور فرمایا ولا تزنینا، اور زنا نہیں کرنا۔
یہ پھر ہندا اور یہ ساری عورتیں ایمان لائی، اور ہندا جیسے ہی گھر گئی سب سے پہلے وہ بت کو پکڑا جس کو سامنے رکھ کے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور پٹک کے زمین پہ مارا اور توڑ دیا، اور کہا کہ اب تک ہم تیرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا تھے اور تجھ سے مانگ رہے تھے غلط فہمی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی بنیاد شرک کے بعد عورتوں کو سب سے پہلی چیز جو فرمائی بیعت کے دوران، فرمایا کہ ولا تزنینا، زنا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک عادت ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی عادت ہے؟ تو کہا کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اف اف کرنے لگے، غصے میں آ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ نوجوان قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیا تو برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی تیری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا کہ بالکل نہیں۔ کہا کہ تو یہ برداشت کر سکتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیری بہن سے زنا کرے؟ کہا کہ بالکل نہیں۔ کہا کہ جس طرح تو نہیں چاہتا اسی طرح جس عورت کے ساتھ بھی تو زنا کرتا ہے وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اتری، کسی درخت سے ٹوٹ کے تو نہیں گری۔ جس عورت سے تو زنا کرتا ہے وہ یا کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا اس کی بیوی ہوگی، تو ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا آپ کو برا لگتا ہے، وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے جس طرح آپ برداشت نہیں کر رہے۔ تو اس نوجوان کی آنکھیں کھل گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ کے لیے زنا سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے میں رکھا تو انہوں نے کہا، بعد میں کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا تو میرا سینہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ میری سینے کی ٹھنڈک دل تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور دست مبارک رکھنے سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا اور روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے خوبصورت الفاظ میں، کتنی عقل مندی کے ساتھ اس نوجوان کو زنا سے توبہ طائب کر دیا ہے۔ زنا ایک عظیم جرم ہے اور بے حیائی اسلام میں بہت بڑی بدصورتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اسلام کی خوبصورتی قرار دے دیا ہے۔ حیا مسلمان کی خوبصورتی ہے، حیا مرد و عورت کی خوبصورتی ہے، اور پردہ صرف عورت کو نہیں ہے، عورت کو پورے جسم کا پردہ ہے، عورت کو گھر میں رہنے کا پردہ ہے، بلا ضرورت گھر سے نکلنے اور بلا ضرورت سیر و تفریح کے لیے جانے، اس سے اسلام نے عورت کو منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی جو ساخت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بنائی ہے کہ وہ جتنا پردے میں رہے گی اتنی محفوظ بھی رہے گی، اتنی خوبصورت بھی لگے گی، اتنی باعزت بھی ہوگی۔ جب سے عورت باہر نکلی ہے پردے میں، ضرورت کے علاوہ جو عورتیں پردے میں نکلتی ہیں یا ضرورت کے وقت نکلتی ہیں، اس کی تو اسلام نے بھی، شریعت نے بھی اجازت دی ہے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن بھی نکلتی تھیں بیماروں کی عیادت کے لیے، فوت شدگان کے گھر میں تعزیت کے لیے، با پردہ برقعے یا جلباب میں، بڑی چادر میں کہ جس سے پورا جسم ڈھکا ہو، ایسے پردے میں جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جا کر بازاروں سے خرید و فروخت کے لیے نوجوان عمر کی لڑکیاں، عورتیں وہ جا رہی ہیں بازاروں میں، گھوم پھر رہی ہیں، اس کی اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہ عظیم فتنہ ہے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ 2-3 لوگ تو ایسے میرے پاس آئے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی تعویذ دے دو، کوئی ایسا عمل بتا دو، ایک لڑکی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نہ ہمارے خاندان میں ہے، نہ ہمارے عزیز و اقارب میں ہے، نہ ہماری قوم ذات پات میں ہے۔ میں نے کہا
تو پھر جب ذات پات میں بھی نہیں ہے، قومیت میں بھی نہیں ہے، آپ کے اپنوں میں بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں بس وہ دکان پہ آتی ہے سودا وغیرہ لینے کے لیے، تو وہاں سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، دکانوں پہ اکیلے عورتوں کا جانا، لڑکیوں کا جانا، خرید و فروخت کرنا، وہاں پھر یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ اسلام نے زنا کی بنیاد کو روک دیا ہے، اور زنا کی بنیاد میں پچھلی مرتبہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ زنا کی بنیاد جو ہے وہ آنکھیں ہیں۔ پہلے نظریں آپس میں لگتی ہیں، پھر قربت ہوتی ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے بدکاری اور منہ کالا کرنے کا موقع آتا ہے۔ تو اسلام نے بد نظری سے منع کر دیا ہے کہ نہ بد نظری ہوگی، نہ دل میں شہوت اٹھے گی، نہ اس کی تصویر دل میں بنے گی، نہ اس کے قریب جانے کی خواہش ہوگی۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے بنیاد کو روک دیا، بنیاد سے منع کیا۔ آج 14 فروری ہے، 14 فروری ہے، آج 14 فروری ہے، تو 14 فروری کے دن جو ہے یورپی دنیا میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے کیا ہے، کب سے شروع ہوا ہے، اس کی تفصیل میں ایک مختصراً آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ بعض بیچارے لوگ اس دن عام لوگ وہ اس دن کوئی پھول وغیرہ لیتے ہیں کہ بھئی آج محبت کا دن ہے، چلو اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، لیکن اس کی بنیاد کو سمجھیں۔ ویلنٹائنز نام کا ایک راہب تھا۔ راہب عیسائیت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا سے کٹ کر اپنے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ وہ نہ شادی کرتا ہے، نہ شادی وغیرہ کے پروگرامات اور فنکشن اٹینڈ کرتا ہے، دنیا کے کاموں سے وہ قطع تعلق کر لیتا ہے۔ تو وہ چرچ میں رہتا تھا راہب، اور وہاں پہ ایک راہبہ بھی تھی، عورت بھی تھی۔ وہ راہب کا دل اس عورت پہ آ گیا، راہبہ پہ۔ اب چونکہ نکاح تو نہیں کر سکتے، عیسائیت میں جو راہب بن گیا وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس نے ایک چال چلی اپنی جنسی ہوس کی تسکین کے لیے اور پورا کرنے کے لیے۔ اس نے راہبہ سے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ مجھے کہا گیا کہ راہب اور راہبہ اگر 14 فروری کو آپس میں ملاپ کرے، جنسی ملاپ کرے، تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو یہ گناہ نہیں ہے، گناہ شمار نہیں ہوگا۔ تو وہ راہبہ بھی انسان تھی، اور جنسی خواہش انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں بالکل پاک ہوں، صاف ہوں، پردہ دل کا ہوتا ہے، اگر اس کے خواہشات نہیں ہے، بالکل ختم ہو چکے ہیں، تو اس میں روح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جنسی خواہشات ڈالے ہیں، وہ اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی توبہ کرے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، جنسی خواہشات پھر بھی موجود ہوں گے۔ راہبہ نے راہبہ کو اس طرح ورغلا کر چرچ کے اندر جو ان کا عبادت خانہ ہے اس کے اندر انہوں نے بدکاری کی، زنا میں مبتلا ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے اس رہبانیت اور چرچ کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے ان دونوں کو قتل کر دیا، راہب اور راہبہ کو قتل کر دیا۔ تو کچھ عرصہ بعد لوگوں نے اس راہب کو شہید محبت کا نام دیا، بھئی محبت کے نام پہ شہید ہوا ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو 14 فروری کو یوم محبت کا نام دیا گیا، اور چلتے چلتے مسلمانوں تک یہ فتنہ پہنچا، اور یہ گند جب مسلمانوں تک پہنچا تو ان کو اس کے بیک گراؤنڈ کا کچھ نہیں پتہ کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ واقعہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ ہر رسم اور ہر ایک تہوار کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی تاریخ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ قطعاً نہیں دیتا۔ یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے، بلکہ سعودیہ میں 2002 اور 2008 کو ان چیزوں پر بھی سخت پابندی لگ گئی، ان پھولوں پر، ان غباروں پر جو ویلنٹائنز ڈے کے دن بکتے ہیں اور سیل ہوتے ہیں، ان دکانوں پر پابندی لگا دی، سیل کر دیے گئے۔ اور ایک یہ ان کا پادری، انہوں نے بطور خاص اعلان کیا تھا اور اپنے ساتھ لڑکوں اور گروپ کو اکٹھا کر کے کہا کہ جہاں کہیں بھی بازار میں ویلنٹائنز ڈے کے نام پر کوئی چیزیں بک رہی ہوں ان کو آگ لگا دو، جلا دو، خاک کر دو، کیونکہ اس سے ان کی عیسائیت کی بدنامی ہوتی ہے، رہبانیت کی بدنامی ہوتی ہے، چرچ کی بدنامی ہوتی ہے کہ ان کے یہ جو ویلنٹائنز ڈے لوگ محبت کے نام پہ مناتے ہیں اور وہاں پہ ان کو
ان کو ایک قسم کا طعنہ مل رہا ہے کہ بھئی آپ کے راہب نے یہ کام کیا تھا اور چرچ کے اندر کیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ پابندی لگائی تھی، لیکن وہ ایک غلط رسم اور خواہشات سے پر جو رسم ہوتی ہے وہ پھر لوگوں میں جلدی پھیلتی ہے اور لوگوں کے دل و جان میں جلدی رس بچ جاتی ہے اور اس کو پھر اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ، اور اس دن سنا تھا کہ اس دن لڑکے جو ہیں وہ روڈوں پر، چوکوں پر کھڑی لڑکیوں اور عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ جب ان کو کچھ کہا جائے کہ بھئی وہی 14 فروری ہے، ویلنٹائنس ڈے ہے، ویلنٹائنس ڈے منانے دو، تو ان کو ویلنٹائنس ڈے ایسے منوایا کرو کہ پوری زندگی وہ یاد رکھیں کہ پاکستان اور مسلمان اور یہ ہماری جو تہذیب، اس میں قطعاً ایسی چیزوں اور ایسی باتوں اور ایسی تہواروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور فطرت میں حیا موجود ہے۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ اسلام دوسری ماؤں بہنوں سے نظریں نیچی کر کے بات کرنے اور نظریں ہٹانے کا حکم دیتا ہے۔ چجائے کہ اسلام یہ آپ کو اجازت دے کہ کوئی بھی کھڑی ہو 14 فروری آپ ان کو ہراساں کرو، آوازیں کسو، کچھ بھی کہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ عورتیں چونکہ اکیلی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے وہ جا کے ان کو ہراساں کرتی ہیں، اور عورتوں ان کو ہراساں کرتی ہے جو باپردہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہراساں کریں گے تو یہ آگے سے ہمیں کچھ کہیں گے نہیں، کیونکہ باپردہ شریف عورتیں ہیں، انہوں نے کیا کچھ، انہوں نے شرمانا ہے، آگے نکل جانا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گھر میں دستک دے، دروازے پہ دستک دے اور گھر میں مرد موجود نہ ہو تو عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کس طرح جواب دے۔ جب کوئی دستک دے، اگر مرد گھر میں نہیں ہے اور عورت نے ضرور اس کا جواب دینا ہے تو ایسا نہیں کہنا کہ جی کون، جی وہ تو گھر میں نہیں ہے، کیا بات ہے مجھے بتاؤ، آپ پیغام نہیں، قطعاً ایسی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ گھر میں اگر عورت ہو، مرد نہ ہو، کوئی دستک دے تو عورت سخت لہجے میں بات کرے، کون، کیا بات ہے اس سے، کیا کام ہے اس سے، تاکہ وہ اگلا بندہ تیسری بات کرنے سے بھی کترائے اور پتلی گلی سے نکل جائے کہ بھئی یہاں تو پتہ نہیں کیا اندر ڈائن بیٹھی ہے، کیا بیٹھی ہے۔ یہاں پہ شریعت قطعاً اخلاق کا درس نہیں دیتا کہ آپ نے دستک دے تو آپ نے اخلاق سے بات کرنی ہے کہ جی کون، کس سے بات کرنی ہے، کس سے کام ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے، آئے بیٹھیں، آپ چائے پئیں، وہ آ جائیں گے، قطعاً یہ درس نہیں دیتا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت اکیلی گھر پہ ہو، دستک دے تو وہ سختی سے بات کرے، کون، وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے، بعد میں آ جائیں، تاکہ وہ اگلا بندہ اس کے دل میں، اور جب وہ نرم لہجے میں بات کرے، نرم انداز و الفاظ میں بات کرے تو اگلا بندہ کسی اور سے کام سے آیا ہے اور یہاں پہ کچھ اور ارادے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو باحیا رہنے کی تاکید فرمائی ہے، بے حیائی سے روکا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو باحیا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔